بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص قرآن مجید کے سب سے زیادہ طاقتور اور محبوب صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس کی چند فضیلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، 1/3 قرآن کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، شرک سے حفاظت۔ اس سورت کی تلاوت شرک سے محفوظ رکھتی ہے اور توحید اللہ کی وحدانیت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی معافی۔ سچے ایمان کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت گناہوں کی معافی کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4، جنت کا انعام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 5، آسان تلاوت۔ یہ سورت مختصر اور حفظ کرنے میں آسان ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ نمبر 6، برائی کے خلاف طاقتور۔ سورۃ اخلاص کو برائی اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک مضبوط دفاع کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، ہدایت لاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتے جو گم شدہ یا غیر یقینی ہیں۔ نمبر 8، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت اور صفات پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سورۃ اخلاص کی اصل فضیلت ہمیں اللہ سے جوڑنے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ ہم اسے اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 6 مقامات ہیں جہاں سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 1، سونے سے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں تاکہ برے خوابوں سے سکون اور حفاظت ہو۔ نمبر 2، نماز فجر کی آخری رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، نماز مغرب کی آخری رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نمبر 4، جب بھی چینی یا خوف محسوس ہو، سکون اور پریشانی، خوف اور بے چینی سے بچنے کے لیے سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نمبر 5، دوران سفر حفاظت اور حفاظت کے لیے سفر پر نکلتے وقت سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ 6 جگہیں ہیں جہاں سورۃ اخلاص پڑھنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ نمبر 1، غسل خانے یا بیت الخلاء میں، ایسی جگہ جہاں جسم کا فضلہ موجود ہو۔ سورۃ اخلاص سمیت قرآن مجید کی تلاوت کرنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، ناپاکی کی حالت میں، جب آپ نجاست کی حالت میں ہوں جیسے حیض کے دوران یا جماع کے بعد، جب تک آپ وضو نہ کر لیں سورۃ اخلاص پڑھنے سے گریز کریں۔ نمبر 3، جنازے کے دوران سورۃ اخلاص پڑھنا نامناسب سمجھا جاتا ہے کیونکہ ماتم اور احترام کا وقت ہے۔ نمبر 4، قبرستان میں سورۃ اخلاص کی تلاوت سے پرہیز کریں کیونکہ یہ میت کی یاد اور تعظیم کی جگہ ہے۔ نمبر 5، تفریح کی جگہ، ایسی جگہ جہاں لوگ تفریح میں مصروف ہوں جیسے فلم تھیٹر یا پارٹی میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے گریز کریں۔ نمبر 6، اضطراب کی حالت میں، جب آپ اضطراب کی حالت میں ہو جیسے آپ کی گفتگو کے دوران یا کسی سرگرمی میں مشغول ہوں تو سورۃ اخلاص پڑھنے سے گریز کریں۔ سورۃ اخلاص سمیت قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیشہ احترام اور تعظیم کا مظاہرہ کرنا یاد رکھیں۔ سورۃ اخلاص کے بے شمار فائدے اور فضائل ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شرک سے حفاظت۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت شرک سے محفوظ رکھتی ہے۔ بے توحید اللہ کی وحدانیت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی بخشش۔ سچے ایمان کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3، جنت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا، جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، آسان تلاوت۔ یہ سورت مختصر اور حفظ کرنے میں آسان ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ نمبر 5، برائی کے خلاف طاقتور۔ سورۃ اخلاص کو برائی اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک مضبوط دفاع کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ہدایت۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتے جو گمشدہ یا غیر یقینی ہیں۔ نمبر 7، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت اور صفات پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ نمبر 8، سکون لاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، خوف اور اضطراب سے تحفظ۔ سورۃ اخلاص خوف، اضطراب اور بے چینی سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ نمبر 10، علم اور سمجھ میں اضافہ۔
سورۃ اخلاص کی تلاوت سے اللہ کی وحدانیت صفات کے بارے میں علم اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سورۃ اخلاص کے یقینی فائدے ہمیں اللہ سے جوڑنے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی صلاحیت میں منضمر ہیں۔ ہم اس اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے کے کچھ منفی نتائج ہو سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں: نمبر 1، ایمان کا کمزور ہونا۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سے غفلت کرنا اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین کو کمزور ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، حفاظت کی کمی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے انسان شیطانی وسوسوں اور شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 3، اضافہ اضطراب اور خوف۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے سے بے چینی، خوف اور بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، رہنمائی میں کمی۔ سورۃ اخلاص کو نظر انداز کرنا کسی کی زندگی میں ہدایت اور وضاحت کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، مغفرت کے موقع چھوٹ گئے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت میں ناکامی کا مطلب ہے بے شک اور رحمت کے موقع چھوٹ جانا۔ نمبر 6، امن و سکون میں کمی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے سے زندگی میں سکون میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، اضافہ شکوک شبہات۔ سورۃ اخلاص کے نظر انداز کرنا اللہ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں شکوک و شبہات اور بے چینی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 8، کم علم اور فہم۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت میں ناکامی اللہ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں علم اور سمجھ کو کم کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں سورۃ اخلاص کی پابندی سے تلاوت کرنے سے بے شمار فائدے ہیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے ایمان اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اسے اپنے روزمرہ کے معلومات کا حصہ بنا لیں۔ آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔